بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے اپنے ناظرین کے لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے۔ اسی سلسلے کی قسط نمبر 8 پیش خدمت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت عربوں اور خصوصاً مشرکین مکہ میں جن بتوں کو بہت اہم جانا جاتا تھا، آج کی اس ویڈیو میں ہم ان کے بارے میں بات کرنے والے ہیں۔ ہبل یہ مشرکین مکہ کے سب سے اہم ترین بتوں میں سے ایک تھا۔ دراصل یہ اہل شام کا دیوتا بال تھا، جس کے معنی طاقتور کے ہیں، اور جسے عربوں نے بال کی تعریف شدہ شکل ہبل کا نام دیا۔ یہ بت قریش مکہ کو انسانی مورت کی شکل میں ملا، جو سرخ عقیق سے تراشا ہوا تھا۔ اس کا دایاں ہاتھ ٹوٹا ہوا تھا۔ قریش مکہ نے وہ سونے کا بنوا کر لگا دیا۔ ہبل خاص خانہ کعبہ کی چھت پر نصب تھا۔ مشرکین مکہ جنگوں میں اسی ہبل کا نام لے کر نعرے لگاتے تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اسے پاش کیا۔ عزا مکہ سے چند میل دور وادی نخلا میں ککر کے ایک درخت کے نیچے عزا کا استحان تھا، جہاں عزا کا بت نصب تھا، جبکہ خانہ کعبہ میں بھی عزا کا بت رکھا ہوا تھا، جسے فتح مکہ کے وقت توڑا گیا، جبکہ وادی نخلا میں عزا کے اصل بت کو توڑنے کے لیے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بھیجا گیا۔ عزا کا بت مشرکین مکہ کے نزدیک سب سے عظیم ترین بت تھا۔ لات یہ طائف میں اس جگہ نصب تھا جہاں آج کل مسجد طائف کا بایاں مینار ہے۔ لات کے معنی ہے ستو گھولنے والا۔ دراصل یہ ایک شخص تھا جو حاجیوں کو ستو گھول کر پلایا کرتا تھا۔ بعد میں عمر بن لوہی کے ایما پر اس کا بت بنا کر اس کی پوجا کی جانے لگی۔ قریش رات سونے سے پہلے عزا اور لات کی پوجا پاٹ کرتے تھے اور قسم بھی انہی دو بتوں کی کھایا کرتے تھے۔ منات یہ عرب کا سب سے قدیم ترین بت تھا، جو مکہ اور مدینہ کے بیچ میں مشلل کے علاقہ میں قدید کے مقام پر سمندر کے قریب نصب تھا۔ منات کی پوجا کا آغاز بھی عمر بن لوہی نے کیا۔ قبائل اوس و خزرج جب حج کر کے واپس مدینہ کو روانہ ہوتے تو منات کے بت کے پاس ہی احرام اتارا کرتے، جبکہ بنو ازد اور بنو غسان تو باقاعدہ اسی بت کا حج بھی کرتے تھے۔ اہل مدینہ کے نزدیک حج کی تکمیل تب تک نہ ہوتی تھی جب تک منات کی پوجا نہ کی جائے۔ اس بت کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر فتح مکہ کے لیے جاتے ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پاش کیا تھا۔ اصاف اور نائلہ یہ انسانی شکل کے بت تھے۔ دراصل ایک مرد اصاف اور عورت نائلہ کعبہ میں زنا کے مرتکب ہوئے، اور جب لوگوں نے آ کر دیکھا تو وہ پتھر بن چکے تھے۔ اہل مکہ نے انہیں عبرت کے لیے صفا اور مروہ پر رکھ دیا تھا، مگر انہیں بھی عمر بن لوہی حرم کعبہ میں لے آیا اور زمزم کے پاس رکھ دیا۔ لوگ ان کا طواف بھی کرتے اور قربانیاں بھی کرتے تھے۔ سوا یہ ان 5 بتوں میں شامل تھا جن کو قوم نوح پوجا کرتی تھی اور جنہیں عمر بن لوہی شام سے لایا تھا۔ باقی 4 بتوں میں نصر، ود، یعوق اور یغوث شامل ہے۔ یہ بت عورت کی شکل میں تھا اور مدینہ منورہ کے قریب نصب تھا۔ نصر یہ بت یمن میں حمیر کے علاقے میں نصب تھا۔ یہ گدھ کی شکل میں تھا۔ اہل حمیر تب تک اس کی پوجا کرتے رہے جب تک انہوں نے یہودی مذہب اختیار نہ کر لیا۔ یعوق کے معنی ہے مصیبت روکنے والا۔ گھوڑے کی شکل والا یہ بت عمر بن لوہی شام سے لایا تھا اور اسے بنو ہمدان اور خولان کے حوالے کیا تھا، جو اسے اپنے ساتھ یمن لے گئے اور اسے صنعاء سے کچھ فاصلے پر ارہب کے مقام پر نصب کر کے اس کی پوجا شروع کر دی۔ یغوث یہ بت بھی یمن کے ایک علاقہ اکما میں نصب تھا۔ یہ شیر کی شکل کا بت تھا۔ یغوث کے معنی ہے فریاد کو پہنچنے والا۔ ود یہ بت دومت الجندل کے مقام پر نصب تھا اور بنو کلب اس کی پوجا کرتے تھے، جبکہ قریش مکہ بھی اس کی عظمت کے قائل تھے اور اس کو پوجتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی عربوں کے بہت سے بت تھے، جبکہ غیر اہم بتوں کی ایک کثیر تعداد ان کے علاوہ ہے۔